اچھا، رقص و موسیقی یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. جب آپ گاتے ہیں تو آپ کی خاص وہ جو ردم ہے طبلے کی بھی ڈھولکی کی بھی، تو اس میں میرے جیسا شخص بھی جو موسیقی کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے تو اس کے اندر بدن میں خون میں گردش میں کوئی حرکت ہوتی ہے اور جی یہ چاہتا ہے کہ رقص کیا جائے. تو آپ جب گا رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی تو وہ تمام تر حرکت آپ کے اندر وہ سفر کر رہی ہوتی ہے، تو آپ کا جی نہیں یہ چاہتا کہ یہ جو آرام سے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں منہ بنا کے یا ذرا سا سر لا دیتے ہیں تو یہ اٹھیں اور اس پر رقص کریں؟ جی چاہتا ہے، لیکن مستنصر بھائی ہمارا معاشرہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا ماحول، ہماری جو تہذیب ہم معاشرے کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کے جی کی بات کر رہے میرا جی تو کرتا ہے. میں اگر آپ گاتے ہوئے ذرا غور کریں تو میں خود اس وقت میرا جسم ناچ رہا ہوتا ہے اس ردھم اس لے میں. اور جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بعض اوقات جب ہماری ان سے وہ ہوتی ہے دیکھنے کی حد تک تو ان کا پاؤں چل رہا ہوتا ہے یا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناچ رہے. اچھا، باہر کے ملکوں میں جو گئے ہیں آپ تو باہر کے ملکوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ پہ اختیار نہیں رکھ سکتا تو اس کو کوئی پابندی نہیں ہوتی ناچنے کی، ناچتا بھی ہے. ایسا ہوا؟ ہاں، کئی دفعہ ہو تو وہاں وہ ناچنے کو برا نہیں سمجھتے، ان کی بیویاں ان کی فیملیز. اچھا، اس کے رقص سے آپ کو کچھ اثر ہوتا ہے؟ آپ زیادہ تیز گاتے ہیں یا آپ میں؟ ظاہر ہے جب رسپانس ملے گا تو آدمی کھل کے پرفارمنس دے گا، بہتر طریقے سے کوشش کرے گا پرفارم کرنے. کبھی یہ بھی ہوا کہ آپ نے اپنا باجا چھوڑا اور خود شروع ہو گئے؟ ہاں ہوا جی، کئی دفعہ ہوا. اچھا، مثلا کون سے گانے پہ ہو؟ یہ مختلف سچویشنز میں مختلف گانے بعض اوقات چلتے ہیں. اب ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا جو آج کا ماحول ہے وہ کل نہیں تھا. کل جن کے جو میرے سامنے آڈینس تھی اس میں 90% لوگ ان پڑھ تھے اور مزدور تھے. اور آج کی جو آڈینس ہے اس میں مجھے تو کوئی مزدور نہیں لگ رہا، کوئی ان پڑھ نہیں لگ رہا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس آڈینس سے دور ہو گئے اور آپ پڑھے لکھوں میں آ گئے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. ان کو چھوڑ کے؟ نہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب کل رات کو میں نے جو فنکشن کیا اس میں ایسی آڈینس تھی جس میں زیادہ ان پڑھ تھے، مزدور طبقہ لوگ. اور آج اللہ کے فضل سے میں جس آڈینس میں بیٹھا ہوں وہ ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی اور اچھے اس سے بلانگ کرتی ہے. جی. تو دونوں قسم کی آڈینس سے واسطہ بڑھتا ہے. جی. لیکن زیادہ جو میرا ہے اسٹیج کا کام دیہاتوں میں یا چھوٹے چھوٹے شہروں میں، تو وہاں جو مزدور طبقہ لوگ ہیں زیادہ سنتے ہیں، زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اچھا، ایک جو ہمارا ایک ثقافتی ایک حوالہ ہے میلوں ٹھیلوں کا، اور ایک زمانے میں بہت ہمارے مشہور جو لوک فنکار تھے وہ وہاں جاتے تھے اور گاتے تھے اور داد پاتے تھے، تو آپ بھی ان میلوں ٹھیلوں میں جاتے ہیں؟ ہاں جی، میں بھی جاتا ہوں ان میلوں میں، یا اس پہ بھی جایا کرتے. جی. یہ جو ہمارے فنکار لوگ ہیں عرصوں پہ بھی جاتے ہیں. جی. میں صرف جاتا ہوں اپنے وہاں پیر و مرشد کے ہاں. جی. جب ان کے بزرگوں کا عرص ہوتا ہے وہاں توسہ شریف میں. نہیں، اس کے علاوہ جو میلے ویسے ہوتے ہیں؟ ہاں، میلے ان پہ بھی جاتا ہوں. مثلا کون سے میلے؟ کوئی نام لیں آپ. اب چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں میلے ہوتے ہیں، یا ہمارے ملک میں جو مارچ کے مہینے میں جو مختلف علاقوں میں گورنمنٹ میلے کرواتی ہے. اچھا. ان میلوں میں میں جاتا ہوں. اور وہاں کی آڈینس کی میں اور اسلام آباد کی آڈینس میں کیا فرق ہوتا؟ وہاں کی آڈینس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، کوئی تکلف نہیں ہوتا. اب یہاں کی آڈینس کو جتنا بھی گانا کو پسند آ جائے وہ ایسے ہی کر دیں اور اسی پہ وہ سمجھیں گے کہ ہم نے کوئی آرٹسٹ پہ بڑا احسان کر دیا. لیکن وہ جو ہے وہاں کا کسی سرگودے یا کسی وہاں ملتان کے علاقے میں جب میں گا رہا ہوتا ہوں ایک آدمی کو زیادہ وہ اپیل کرتا ہے، زیادہ پسند آتا ہے تو وہ اٹھ کے بے خود ناچنا شروع ہو جاتا. اور اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، کوئی بناوٹ نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا کوئی میں کوئی ایٹیکیٹس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں.